ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کو جس طریقے سے ہلاک کیا امریکیوں نے، وہ شہید ہوئے، اس کا جو ریونج ہے وہ ایک نعرہ ایران میں بلند ہوا ہے کہ کیا واقعی میں امریکنز نے اور اسرائیلیوں نے اپنی ایروگنس میں یہ ٹوٹل مس کیلکولیشن کی کہ جو ایپسٹین فائل کا اسکینڈل ہے وہ لایا اس وجہ سے گیا تھا کہ ٹرمپ کو کوئرس کیا جائے ٹو گیٹ انٹو دس وار۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں جیت گئے تو چائنا تو مڈل ایسٹ سے بالکل ہی خیرآباد کہہ دے اس کو، اور اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ کہ کیا یہ گریٹر اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ واٹ واز دا ریزن کہ آپ نے اس وقت اس طریقے سے اس وار کو چنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز۔ مڈل ایسٹ کی وار کے لحاظ سے ہم آپ کے پاس 2-3 دن پہلے بات چیت کی تھی، اس کے لحاظ سے حالات جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، کچھ چیزوں میں کلیئرٹی آئی ہے، بہت سارے نئے سوالات سامنے آئے ہیں، اور اس وقت جنگ جو ہے وہ اپنے 6 دن کو عبور کر چکی ہے، اس کے نقصانات بے تحاشا ہیں۔ میں اس وقت ان معاملات پہ بات نہیں کروں گا کہ حالات حاضرہ کیا ہیں اور اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، بیکاز وہ آپ کو ہر قسم کے ذرائع ابلاغ سے اور سوشل میڈیا پہ مل رہے ہوں گے۔ ہم نے ایک کوئک انالیسس کیا ہے تمام سائٹس کے اوپر جو کہ اس جنگ میں انوالو ہیں، جس میں ہم نے ایران پہ ایک انالیسس کیا ہے اور کرسپ سا انالیسس آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد امریکہ پہ کیا ہے، اسرائیل پہ کیا ہے، گلف عرب نیشنز پہ کیا ہے، اور دنیا پہ ان جنرل۔ اب میں آپ کو اپنے جو کنکلوژنز ہیں وہ بتاؤں گا، اور اس کے لحاظ سے پھر آپ اپنا اوپینین بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا چیز جو ہے ایران پہ ہم اگر بات کریں تو جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ وہ جنگ کو اوائڈ نہیں کر سکتے، دے کوڈ ناٹ اوائڈ دا وار۔ اب اس کی کیا وجوہات تھیں اس میں ہم نہیں جاتے، مگر ہماری اگر اوپننگ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایران اوائڈ نہیں کر سکا جنگ کو اور جنگ اس پہ مسلط ہو گئی، تو اب کیا اس کا رسپانس ہے؟ اس کا رسپانس جو ہے وہ گریجولی انکریز ہوا ہے، اس کو ملٹری کی زبان میں انکریمنٹل رسپانس کہتے ہیں، کہ اس نے جو بھی اپنے رسپانسز دیے اگینسٹ دی اٹیکس جو اس کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہ گریجولی اس نے ان کی انٹینسٹی کو انکریز کیا ہے، اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں، اہداف ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے میں وہ زیادہ سوفسٹیکیشن اس کی آتی چلی گئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اب اس وقت جنگ میں شامل ہے ایران، تو ایران کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ایران کا بیسک آبجیکٹیو جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اس جنگ کی کاسٹ اتنی بڑھا دی جائے، کاسٹ آف وار اتنی بڑھا دی جائے اس اپنے دشمنوں کے لیے اور ریجن میں اور دنیا میں، کہ پھر وہ جنگ کو روکنے پہ مجبور ہو جائیں، اور ان دا مین وائل ایران سروائیو کرتے رہے۔ تو یہ اگر اس کا آبجیکٹیو ہے تو اس میں اس نے کیا ٹارگٹ کرنا ہے؟ ایران کو سب سے پہلے ٹارگٹ کرنا ہے امریکہ اور اسرائیل کی ملٹری کریڈیبلٹی، جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی فوجی طاقت ہے امریکہ کی، کہ جو دنیا میں سب سے بڑی فوج ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی، ان کے جو ریچ ہے، اس کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ریجنلی اسرائیل جو ہے وہ پچھلی چند دہائیوں سے انوینسیبل بنا ہوا ہے فوجی طور پہ، کہ وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ فوجی کارروائی کرتا ہے، اور اس کے پاس رسپانس نہیں آتا۔ یہ چیز جو ہے وہ ایران کو ٹارگٹ کرنی ہوگی یا وہ کرنا چاہتا ہوگا۔ دوسری چیز جو ایران چاہے گا وہ یہ کہ جو اسرائیلی اور امریکیوں کی ول ٹو فائٹ ہے اس کو ڈینٹ کرے۔ اب وہ کیسے کرے گا، کس طرح وہ ایسی کاسٹ بڑھائے گا، نقصانات کرے گا کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی ایپیٹائٹ فار فائٹنگ ایرانینز وہ ریڈیوس ہو۔ تیسری چیز اکنامک کاسٹ بڑھائے، یعنی جس طریقے سے اس وقت میڈیا پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ 20 سے 50 ہزار روپے کا ڈرون جو ہے وہ ایران مارتا ہے، تو اس کے پر 3 سے 4 میزائل آتے ہیں جو تقریباً 3 سے 5 ملین ڈالر کے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایسیمیٹری جو ملٹری
کیپیبلٹیز میں ہے بٹوین ایران اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس کم اسرائیل، وہی ایسیمیٹری کاسٹ میں بھی ہے کہ ایران 20 روپیز خرچ کر کے ان کے 2000 روپیز خرچ کروا رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایران از لائکلی ٹو پلے وتھ. پھر پولیٹیکل کاسٹ ہے. ایران کی سیاست اور ایران کا معاشرہ جو ہے سیاسی طور پہ وہ ایک مختلف ہے. امریکہ اور اسرائیل ایک مختلف معاشرے ہیں، تو وہاں پہ ایک پولیٹیکل اپوزیشن ہے، اور وہ پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے وہ یقیناً اس وقت اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ٹرمپ کو امریکہ میں اور نتن یاہو کو اسرائیل میں ویک کرنے کی کوشش کریں گے، بیکاز they may generally agree what they are doing but they may not agree with the timings, with the way they are doing. تو یہ ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے جو شاید ایران چاہے گا کہ وہ اس کو کسی طریقے سے افیکٹ کرے، اور ان دونوں لیڈرز کی پولیٹیکل کاسٹ اپنے اپنے ممالک اپنے اپنے سیاست میں بڑھائے. پھر آ جاتے ہیں عرب ممالک. عرب ممالک جو ہیں وہ آئل رچ کنٹریز ہیں، جو پرشین گلف والے ہیں، سعودی عربیہ ہے، اور یہ جو آئل رچ کنٹریز ہیں انہوں نے ایک اپنی ریپوٹیشن اسٹیبلش کر لی تھی کہ یہ سیکیور ہیں، سیف ہیں اور اسٹیبل ہیں. اب اس جنگ کی وجہ سے ایران نے تو شاید نہیں اس پہ کوشش کی، مگر کیونکہ جنگ ہو گئی، اور جنگ کا جو ابتدا ہے وہ اس کو انیشیٹ امریکہ اور اسرائیل نے کیا، اور امریکہ انہی عرب اسٹیٹس کا ایلائی ہے، ان کا سیکیورٹی گارنٹر ہے. اس کے ایکشن کی وجہ سے ان کی اسٹیبلٹی اور ان کی ریپوٹیشن آف سیفٹی اینڈ اسٹیبلٹی وہ ختم ہو گئی ہے، یا وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کی یہ جو ریپوٹیشن ہے یہ خراب ہوتی جائے گی، اور اس کے بہت زیادہ اکنامک آفٹر شاکس ہوں گے جو اس جنگ کے آگے جا کر، اس جنگ کے دوران یا اس جنگ کے بعد عرب کنٹریز جو ہیں جی سی سی کے ان کو محسوس کرنے پڑیں گے. ابھی تک جو ایران نے رسپانس دیا ہے اس کا امپیکٹ کیسا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے جو بات چیت اسپیشلی جو ایکسپرٹس بات چیت کر رہے ہیں تو یہ امپیکٹ جو ہے کافی یوزفل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ تقریباً سوشل میڈیا پہ، ایون الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ کو ایک اوور ویلمنگ اوپینین نظر آتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ مس کیلکولیٹ کر گئے. ابھی اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اب ہم ایران پہ ہی رہتے ہیں، تو ایران کے رسک فیکٹرز اب کیا ہیں؟ اب جنگ کا چھٹا دن ہے، تو اب رسک فیکٹرز کیا ہیں ایران کے لیے؟ پہلا رسک فیکٹر ایران کے لیے ملیٹریلی اس کا وار اسٹیمنا ہے. وہ چاہے 10,000 اس کے پاس میزائل ہوں، 5,000 50,000 ڈرونز ہوں، اس کی کیا کیپیسٹی ہے ڈرونز اور میزائل بنانے کی، ارسپیکٹو آف دیٹ جس ریٹ کے ساتھ یہ میزائل وارفیئر ہو رہی ہے یہ کوئی بھی ملک زیادہ دن سسٹین نہیں کر سکتا. تو یہ وار اسٹیمنا بڑا کریٹیکل رسک فیکٹر ہے فار دی ایران. ملٹری ڈیگریڈیشن، یعنی ایران کا مقابلہ جن طاقتوں کے ساتھ ہے وہ دنیا میں ملیٹریلی سب سے اسٹرانگ ہے، اور چاہے کچھ بھی سکسیس اچیو ہو ایران کی ملٹری ڈیگریڈیشن بہت سیریسلی ہوگی. ایران کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس حد تک اپنی ملٹری کو ڈیگریڈ کروا کر بھی سروائیو کر سکتا ہوں. سو یہ ایک دوسرا بڑا رسک فیکٹر ہے فار ایران. لوزنگ فرینڈس، رشیا نے کوئی خاص سپورٹ نہیں کیا ایران کو. چائنا ہربل ڈپلومیسی پہ انوالو ہیں اور انہوں نے کوئی آواز نہیں نکالی. چینیوں کی طرف سے کہانیاں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. پچھلی سال جو ایکسچینج ہوا تھا اسرائیل اور ایران کا اس کے بعد، مگر انہوں نے پیسے دے کے یا آئل کے بدلے میزائل دیے ہوں گے. چینیوں نے کوئی مفت میں کوئی سپورٹ نہیں کیا ہوگا ایرانیوں کو. لیٹس بی ویری کلیئر. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ایران کے پاس اب فرینڈز نہیں ہیں، ایران کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایران کے لیے کھڑے ہوں. مگر اگر ایران یہ جنگ پرولونگ کرتا ہے اور سروائیو بھی کرتا جاتا ہے تو شاید دنیا میں ایران کی سپورٹ میں یا اس جنگ کے خلاف، ناٹ نیسسریلی ایران کی سپورٹ میں، مگر اس جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، جس کا ظاہر سی بات ہے انڈائریکٹلی فائدہ ایران کو ہوگا. اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے، مطلب یہ کہا جا رہا تھا کہ 2 ہفتے ہوگی، ٹرمپ نے کہا کہ 4 ہفتے ہوگی، اب
وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جلدی ہم اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیں، جو کہ اس وقت فی الحال لگتا یہ ہے کہ وہ اتنی جلدی آبجیکٹیو اچیو کر نہیں پا رہے ہیں۔ یہ جنگ اگر طول پکڑی 4 ہفتوں سے زیادہ، تو پھر ایران کے اوپر یہ جو میں نے رسک فیکٹرز بتائے ہیں وہ جب سارے لاگو ہونا شروع ہوں گے تو ایران پر ایک پیرالسس آئے گا، مطلب ایران کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بوتھ ملیٹریلی اور اکنامکلی۔ سروائیو وہ کر جائے گا، 90 ملین لوگوں کا ملک ہے، سروائیو تو بہت سارے کر جائیں گے، مگر ایک ورکنگ اکانومی کے لحاظ سے اس کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ وقت بتائے گا کہ ایران کس حد تک اس کو ہینڈل کر پاتا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایران کی ابھی مستقبل میں چوائسز کیا ہیں۔ سب سے پہلی چوائس جو اس کی ہونی چاہیے، میجرڈ رسپانس۔ جو میں نے آپ کو رسک فیکٹرز اس کے بتائے، اگر ان کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس کے رسپانسز اس وقت شاید اتنے میجرڈ نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، اسپیشلی ان ٹرمز آف ٹارگیٹنگ دی ریجنل کنٹریز۔ دوسرا ہے کہ ایران ہیز ٹو ارن فرینڈز۔ اب یہ انٹر لنکڈ ہے ود دی فرسٹ پوائنٹ کہ اگر ریجنل کنٹریز کے لیے ایران کوئی فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے تو اس کے ان ریٹرن ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں بات چیت کر سکتا ہے، اور ان سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس جنگ بندی کی کوشش کریں۔ تیسری چیز ہے دے ہیو ٹو سروائیو۔ اچھا، جو نعرہ آج کل بہت مشہور ہے، ریونج، انتقام، کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کی ان کو جس طریقے سے ہلاک کیا امریکیوں نے، وہ شہید ہوئے، اس کا جو ریونج ہے وہ ایک نعرہ ایران میں بلند ہوا ہے، یا وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ بلند ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے اس وقت جذباتوں کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایران میں جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس جذبات سے آری ہو کے اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ تو فار دیئر سروائیول دے ہیو ٹو بی ریئلی پریگمیٹک۔ دوسری بات ہم کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ۔ امریکہ کا سب سے پہلا پوائنٹ، جس طرح ہم نے ایران کا سب سے پہلا پوائنٹ دیا تھا کہ وہ وار کو اوائڈ نہیں کر سکے، امریکہ کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وار آف چوائس ہے۔ اب تو یہ کنفرم ہے کہ یہ وار آف چوائس ہے۔ امریکی کسی صورت بھی یہ نہیں کسی کو کنونس کر سکے کہ یہ ایک وار آف کمپلشن تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ $1 ملین کویسچن ہے، کہ بھائی یہ وار آف چوائس کیوں ہے؟ واٹ واز دا ریزن کہ آپ نے اس وقت اس طریقے سے اس وار کو چنا؟ اب اس کے کانسپریسی تھیوریز ہیں، یہ تو پھر سچ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور ٹرمپ صاحب بتا سکتے ہیں، مگر اس کی جو کانسپریسی تھیوریز یا مختلف تھیوریز جو چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ ہیز بین کوئرسڈ بائی کرسچن زائنسٹ لابی، بائی بی بی نتنیاہو، وہ جو کچھ بھی ہے۔ اس کی ایک اور اینگل یہ ہے کہ جو ایپسٹین فائل کا اسکینڈل ہے وہ لایا اس وجہ سے گیا تھا کہ ٹرمپ کو کوئرس کیا جائے ٹو گیٹ انٹو دس وار، اور یہ اسرائیل کی خواہش پہ اور کرسچن زائنسٹ کی خواہش پہ آیا۔ دوسرا آپشن جو ہے کہ وائی دے میڈ دس چوائس، وہ ہے ہیوبرس۔ ہیوبرس ایک کا مطلب یہ ہے کہ ایک امپائر کی جو ایروگنس ہے اس میں وہ جانتے بوجھتے کہ فیکٹرز آر ناٹ سپورٹنگ دیئر وار بٹ دے اسٹل گیٹ انٹو دیٹ وار، مطلب وہ ایروگنس میں آپ مس کیلکولیشن جو کرتے ہیں اس کو آپ یونانی زبان میں ہیوبرس کہتے ہیں۔ کہ کیا واقعی میں امریکنز نے اور اسرائیلیوں نے اپنی ایروگنس میں یہ ٹوٹل مس کیلکولیشن کی، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ آیت اللہ خامنائی کو مارنے کے بعد یہ کوئی ریولوشن نہیں آئے گا، کوئی رجیم چینج نہیں ہوگا؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے، ان کو یقیناً پتہ ہوگا۔ ہاں، کیا ایروگنس اس حد تک تھی کہ انہوں نے رائٹنگ آن دا وال اور ریئلٹیز کو بالکل اگنور کر دیا؟ ویل، ٹائم ول ٹیل اس کہ کس حد تک ہوا۔ تیسری بات آ گئی کہ $1 ملین کویسچن کہ وائی اٹ واز اے وار آف چوائس فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس میں بات آ گئی کہ از دیر اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس، کہ کیا یہ جو وار ہے جس میں امریکیوں کے اتحادیوں کو، اسرائیلیوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس وقت، ریجن کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، گلوبلی جو اس وقت انرجی کرائسس
آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے لحاظ سے جو انرجی پرائسز اوپر جائیں گی تو گلوبلی انفلیشن بڑھے گی، اس سے گلوبل اکنامکس کو کتنا نقصان پہنچے گا. کیا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے پیچھے کو واقعی میں ایسا میتھڈ انہوں نے ڈیوائس کیا، سوچا اور اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جس سے ان کو، ان کے ممالک کو، ان کی اکانومیز کو یا ان کے پولیٹیکل کیریئرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا؟ یہ تیسرا آپشن ہے. اب ہم یہ کلیئرلی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا آبجیکٹو کیا ہے، وائی اٹ ہیز بیکم دیئر وار آف چوائس، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی از ناٹ دی ایشو، کیونکہ ایران تقریباً اپنی 90% نیوکلیئر کیپیبلٹی سرنڈر کرنے کو تیار تھا، اور اس کے باوجود یہ جنگ اس پہ مسلط کی گئی. دوسرا آ جاتا ہے کہ کیا یہ گریٹر اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا کانسیپٹ ہے زائنسٹ کا، اور یہ گریٹر اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر، تو کیا یہ صرف فیتھ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ فیتھ اور ان کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا تو تم طاقتور ہو جاؤ گے اور تم دنیا پر حکومت کرو گے اور اس کے بعد مسیح کا ظہور ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اگر خالی فیتھ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں وہ تو لگتا نہیں، کیونکہ یہ فیتھ کو فالو کرنے والے لوگ اس طریقے سے ہے نہیں. فیتھ کو یہ استعمال اپنی سیاست کے لیے تو ضرور کرتے ہیں، مگر یہ فیتھ کو فالو نہیں کرتے اس شدت کے ساتھ جس شدت سے باقی دنیا میں آپ کو ایگزامپلز ملتی ہیں، اسپیشلی مسلمانوں میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاور ہے، ویلتھ اور پاور. اب اگر ان کے پیچھے گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کے پیچھے ویلتھ اور پاور ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ولنریبلٹی بھی ہے. ان کی ولنریبلٹی گلوبل انفلیشن اور انرجی کرائسس ہوں گی. یہ ساری بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ کس حد تک اس جنگ کو طویل کریں گے، کس حد تک اس میں سیویریٹی یا اس کے جو اپنے رسپانسز ہیں ان کو لیتھل کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بیک گراؤنڈ میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وار آف چوائس بنی کیسے. اگر یہ کوئرشن پہ بنی ہے تو یہ واقعی میں بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے، اور اگر یہ کوئرشن کی بنیاد جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے تو پھر یقیناً اس کے پیچھے پاور اور ویلتھ ہے، اور پاور اور ویلتھ حاصل کرنے والا ایگزسٹنگ سسٹم آف ویلتھ کو وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا بلکہ اس کو اپنے لیے یوٹیلائز کرے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے رسک فیکٹرز کیا ہیں. امریکہ کی ملٹری کیپیبلٹی کے اوپر ایک کوسچن مارک ضرور لگ گیا ہے کہ جو ان کی میزائل اینٹی میزائل ڈیفنس ہے، وہ ایئر ڈیفنس، ان کا اینٹی میزائل ڈیفنس، اس کے اوپر کوسچن مارک لگ گیا. وہ بھلے جتنا بھی کہیں کہ ہم 93%، 94% میزائل انٹرسیپٹ کرتے ہیں، مگر وہ $10,000-20,000 کے، $25,000 کے جو شاہد ڈرونز ہیں ایران کے، اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے. اور جو ہائپر سونک میزائل مارے ہیں ایران نے مختلف اہداف پہ، اس کا حل بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو ملٹری کیپیبلٹی جو کلیم تھی اس کے اوپر ایک کوسچن مارک یقیناً لگ گیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کو دھو نہیں سکے، یعنی وہ ایران کے کو ملیٹریلی سبڈیو نہیں کر سکے، تب یہ کوسچن مارک جو ہے وہ پکا ہو جائے گا اور اس کے آگے پھر ایک نئی کیپیبلٹی کی انٹرپریٹیشن لکھی جائے گی. دوسرا، جیسے ہم نے پہلے بات چیت کی جب ہم ایران کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کاسٹ ان کی امریکی اور اسرائیلیوں کی کہیں زیادہ ہے، عرب سٹیٹس کے لیے بھی کاسٹ کہیں زیادہ ہے. تو کاسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اٹ از ناٹ 1:2 کا ریشیو نہیں ہے، یہ 1:10 یا 1:20 کے ریشیو پہ چل رہے ہیں. اور یہ کس حد تک اس کاسٹ کو برداشت کریں گے، the time is going to tell, but that's a big risk factor. Political cost for President Trump اور نیتنیاہو، یہ پولیٹیکل کاسٹ جو ہے یہ تو پے کرنی پڑے گی. جو پولیٹیکل کلچر ہے امریکہ کا وہ اسرائیل سے تھوڑا سا مختلف ہے، تو ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں، مگر بی نیتنیاہو بھی بہت زیادہ ولنریبل ہیں. چاہے وہ لوگ جیت بھی جائیں، مگر اگر اس وار کی کاسٹ بڑھ گئی تو وہ ان کی جو جیت ہے وہ بھی ان کو شاید پولیٹیکل کیریئرز کو بچا نہ سکے.
مڈل ایسٹ لوز کر سکتا ہے امریکہ. اب یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو اگر ہم اس کو بارے میں سوچیں کہ پرشین گلف میں سے اگر وہ اپنے اڈے نکال کر باہر لے کر جاتا ہے تو جنرلی جو بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. ان کے پاس آپشن سب سے پہلا مناسب انڈین اوشن میں انڈیا ہے. ڈیگو گارشیا جو ہے وہ بہت زیادہ ساؤتھ میں ہے انڈین اوشن، اور وہاں سے افیکٹو ہونا جو ہے وہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسا رسک فیکٹر ہے امریکہ کے لیے جو یقیناً ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. گلوبل کرائسس، اگر اکنامک کرائسس بڑھتا ہے جو کہ انیشیٹ ہوگا انرجی کرائسس سے، انفلیشن سے، تو وہ جو ڈسٹربنس ہے وہ امریکہ بھی فیل کرے گا. امریکہ اس سے عاری نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنا آئل سیکیور کر لیا وینیزویلا سے، مگر جب گلوبل اکانومی ایک سلو ڈاؤن میں آئے گی، انفلیشن بڑھے گی، تو وہ آئل ان کے پاس بے شک ہو مگر ان کی اپنی اکانومی کو بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا. لاسٹ رسک فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے لوزنگ آف ایلائز. یو کے سے ایکسپیکٹ نہیں کوئی کر رہا تھا، امریکیوں کو تو چھوڑیں، باقی بھی کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یو کے جو ہے وہ امریکہ کو نہ کر دے گا کہ میں اپنے بیسز آفینسو ایکٹیویٹی کے لیے نہیں استعمال ہونے دوں گا، ڈیفینسو کے لیے ٹھیک ہے. دوسرا، نیٹو نے کوئی خاص حرکت نہیں کی، نہ ہی سپورٹ کی. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکیوں نے نیٹو کو کہا نہ ہو. اسپین نے اپنے آپ کو انوالو کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی طریقے سے اٹلی نے بھی اس میں حصہ ڈال دیا اور امریکیوں کو انکار کر دیا. یہ ایک امپیکٹ ہے اس ٹیرف وار کا جو ٹرمپ صاحب نے پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے شروع کی ہوئی ہے. یا تو یہ بدلہ نکال رہے ہیں یا یہ واقعی میں امریکہ کی اس مس کیلکولیشن میں انوالو ہونا نہیں چاہتے. تو یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، لوزنگ دی لانگ اسٹینڈنگ ایلائز ان یورپ. ابھی آپ آتے ہیں کہ امریکہ کے پاس چوائسز کیا ہیں. پہلی چوائس جو ان کے پاس جو نظر آ رہی ہے اور جس کے اوپر وہ بات بھی کر رہے ہیں وہ ہے ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ. کہ وہ ایک دم سے ایسی سرچ کریں گے اپنی اسٹرائکس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بالکل کمر توڑ دیں گے ایرانیوں کی اور پھر ہم وکٹوریس ہو جائیں گے. دوسری چوائس ان کے پاس یہ ہے کہ وہ پیس ریڈیوس کریں اور انوالو کریں نیگوسیشنس کو، ڈائلاگس کو، تھرڈ پارٹیز کو انوالو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹرول ٹارگیٹنگ بھی رکھیں اور سلولی بلیڈ کریں ایران کو. اب یہ شاید ایرانی بھی کسی حد تک اس پہ راضی ہو جائیں، مگر یہ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور ابھی تک جو موڈ نظر آ رہا ہے امریکہ میں، جو امریکی قیادت ہے اور ٹرمپ کی جو ٹیم ہے، ساتھ ساتھ اسرائیل میں، یہ موڈ لگ نہیں رہا کہ وہ اس قسم کی آپشن کی طرف فی الحال جائیں گے. اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسی ڈپلومیٹک ایگریسو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ وہ مجبور کریں امریکہ اور اسرائیل کو ٹو سلو ڈاؤن. تیسرا ایک آپشن ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ کسی طریقے سے سیکیور کریں. ابھی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہماری نیوی جو ہے وہ اسکارٹ کرے گی جو سی بیسڈ ٹریفک ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو، مگر یہ کیسے ممکن ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے. ابھی تک تو یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جب ان کا ایئر کرافٹ کیریئر گروپ ابراہم لنکن اس کو خطرہ ہوا اور اس کے اوپر ٹارگٹ بھی وہ ہوا، ایک شاہد جا کے اس کے اوپر ٹکرایا بھی تھا، تو وہ کیریئر گروپ جو ہے اٹ ہیز گون آؤٹ آف دا رینج آف ایرانینس انٹو دی انڈین اوشن. یہ کیسے اسٹریٹ آف ہرمز یا اس کی سی لائن آف کمیونیکیشن کو اور وہاں سے گزرنے والے ویسلز کو یہ سیکیور کریں گے، نو بڈی انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دے ول ڈو دیٹ. آخری جو ان کے پاس جو آپشن رہ گئی ہے وہ یہ کہ اپنے جو لانگ سٹینڈنگ ایلائز ہیں ان کو اپنے ساتھ الائن کریں یا ان کے ساتھ ایک کامن گراؤنڈ پیدا کریں، بیکاز لائک ایران، امریکہ بھی اس وقت دنیا میں سوائے اسرائیل کے باقی اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے، کوئی خاص اس کی سپورٹ نہیں ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں اسرائیل پہ. اسرائیل کا مقدر جو ہے وہ فار ایور وارز ہو گیا ہے. اب یہ اسرائیل کا مقدر ہے.
اور ان کے پاس جو پیس کا کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی انسیکیورٹی کے ایلیوژن میں. پیس از ایلیوسو فار دیم اینڈ دے ہیو ٹو لیو ان فار ایور وارس. یہ اب کلیئر ہو گیا. ان کے جو ایک آدھے دوست تھے گلف میں شاید وہ ان کو بھی لوز کر جائیں یا ان کی دوستی کی انٹینسٹی ختم ہو جائے. اسرائیل کی جو اس وقت تباہی ہو رہی ہے یہ یہاں پہ روکے گی نہیں. اسرائیل از گوئنگ ٹو ٹیک دا ورسٹ ہٹ. اسرائیل سے زیادہ ایران کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا اور بی بی نتن یاہو کا کیریئر تقریباً ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایون اف اسرائیل کمز آؤٹ آف دس وار ایز وکٹوریس اور پارٹ آف دی وکٹری گروپ. اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اب ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے گی ایون اف دے آر سکسیزفل along with Americans to subdue ایران کہ جو پراکسیز ہیں اس کے ارد گرد وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. یہ جو موٹیویشن ہے نا اور ایک ریزن ملنا ہے ٹو فائٹ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور یہ شاید لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے یہ ان کو لبنان میں بھی ملے گا حزب اللہ کی شکل میں. حماس میں ایک نئی جو روح ٹھوکی جائے گی. حماس دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہونے کی کوشش کرے گا اور بہت سارے پرو ایران ملیشیاز ہیں سیریا میں عراق میں جو اگر ایکٹیویٹی شروع کریں گے تو اسرائیل کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں عرب کنٹریز میں اسپیشلی دا GCC کنٹریز جو پرشین گلف کے آئل رچ نیشنز ہیں. ہم نے پہلے بات چیت کی کہ ان کی ریپوٹیشن تو شیٹر ہو گئی ہے اور بڑی مشکل ہوگی ان کو اس کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنے میں. دوسری بات کاسٹ آف وار جو امریکہ خرچ کر رہا ہے وہ یقیناً وہ اپنے ٹیکس پیئر سے نہیں لے گا, وہ ان رچ آئل کنٹریز سے لے گا. اور یہ عرب نیشنز جو ہیں ان کی اکانومیز کوئی بہت زیادہ فلرش نہیں کر رہی تھیں. دے ور سروائیونگ ود لٹل ڈیفیکلٹیز. یہ جو کاسٹ آف وار ان کو آئے گی اس سے ان کی اکانومیز پہ بڑا نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. ان کے پاس چوائسیز اس وقت بالکل بھی نہیں ہیں بیکاز یہ اپنے ڈیفینس کی کوئی کیپیبلٹی ایز سچ رکھتے نہیں ہیں اور یہ ہیو ٹو جسٹ پلے along with Americans رائٹ ناؤ. اور ایک بس ان کے پاس چوائس ہے کہ یہ کوئی ادر دین دی امریکن روٹ ایک انڈیپینڈنٹ روٹ نکال کر ایرانیوں سے بات چیت کر سکتے ہیں ٹو گیٹ آؤٹ آف دی اسٹرائک اسٹریٹجی آف ایرانینس اگینسٹ سو کالڈ US بیسز ان دیز کنٹریز. اب اگر دنیا پہ بات کریں تو سب سے پہلے جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ ہربل چائنا کی ہے. نہ اس کو استعمال کرنے میں خاص فائدہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاص نقصان ہے. تو چائنا نے یہ پروو کیا ہے کہ جیسے ان کی ٹریڈیشنل میڈیسن ہے اسی طریقے سے ان کی ڈپلومیسی اور ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ بھی ہے. چائنا کی آواز نہیں نکل رہی. کیا وجوہات ہیں, کیوں اتنی کمزوری ہے؟ کیا وہ کوئی ڈیل کر چکے ہیں آلریڈی امریکنس کے ساتھ؟ کون سی ایسی وزڈم ہے جو چائنیز وزڈم بڑی مشہور ہے, وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں جیت گئے تو چائنا تو مڈل ایسٹ سے بالکل ہی خیرآباد کہہ دے اس کو اور اس کی چھٹی ہو جائے گی اور اس کے بعد چائنا کی باری آئے گی اور چائنا کی باری ساؤتھ چائنا سی میں آئے گی اور پھر چائنا کو پتہ چلے گا کہ ہر وقت ہر جگہ خاموش نہیں رہتے. یہ طاقت جو انہوں نے حاصل کی ہے اس کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے. اگر وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے تو کوئی اور آ کر اس کو استعمال کر جائے گا. رشیا بہت زیادہ کمیٹڈ ہے. رشینز اس لحاظ سے ان کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں بنتی. باقی دنیا جو ہے وہ کمپلیسنٹ ہے. ہمارے جیسے ملک, ایسٹ ایشیا کے ممالک, یورپ کے ممالک, ہم اسی سوچ میں زندہ ہیں کہ آگ ہمارے گھر تک نہیں آئی ہے, ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کہ یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں ایران کے ساتھ, یہ ناانصافی کل کو ہم تک بھی آئے گی. اٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم. بٹ ہم اس وقت اس کے اکنامک اور انرجی کرائسس کے امپیکٹ سے بچنے کی تدبیریں بنا رہے ہیں. اس سے زیادہ ہماری سوچ نہیں ہے. ایگریسو ڈپلومیسی کی دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ ڈپلومیسی اتنی ایگریسو کریں اور یونائٹڈ نیشن کے فورم کو, اس پلیٹ فارم کو افیکٹو کریں. اور شاید UN میں اگر تمام دنیا کی اقوام اکٹھی ہو کر
کوشش کریں تو امریکہ پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ جو وار آف چوائس ہے اس میں وہ تھوڑی سی سینسیبلٹی لے کر آئی. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے ہمارا اس انالیسس سے آپ کو ان حالات کو سمجھنے میں کچھ فائدہ ہوگا. شکریہ.